الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قربانی کے مسائل چل رہے تھے۔ آج بھی چند مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے اجر عظیم کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ معزز سامعین کرام، آج جس مسئلے پہ سب سے پہلے بات ہوگی وہ یہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور گھبن ہو، اس کا بچہ ہو جائے تو اس بچے کا کیا حکم ہے؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں اگر ذبح کرتے وقت زندہ بچہ نکل آئے تو اس بچے کی بھی قربانی کرنا ضروری ہے، اور اگر مردہ ہو تو پھر اس کو دفن وغیرہ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ جو آج کا ہے وہ یہ ہے کہ کیا قربانی کا گوشت شادی وغیرہ میں استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا گوشت شادی میں استعمال کرنا بالکل جائز ہے، لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کی نیت جو ہے وہ قربانی کی ہو، نہ کہ گوشت کھانے کی اور شادی میں استعمال کرنے کی۔ جیسا آج کل ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ان کے یہاں اگر شادی ہوگی یا کوئی اور ان کے یہاں فنکشن وغیرہ ہوگا تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ عید کے موقع پر ہی اس کو رکھیں گے، اس وقت گوشت وغیرہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں ان حضرات کی نیت اگر اس شادی میں اس کے استعمال کرنے کی ہو تو پھر قربانی درست ہوئی ہی نہیں، کیونکہ قربانی کے لیے نیت بھی ضروری ہے، اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ دل سے انسان اگر خالصاً قربانی کی نیت کرے پھر اس گوشت کو چاہے پورا کا پورا خود استعمال کرے یا افضل طریقہ اختیار کرے کہ اس میں سے ایک حصہ غربا، فقراء، مساکین وغیرہ میں تقسیم کرے اور ایک حصہ خود رکھے اور ایک اپنے رشتہ داروں وغیرہ میں تقسیم کرے۔ لیکن اگر نیت درست ہے تو پھر اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر پورا کا پورا گوشت جو ہے خود یہ قربانی کرنے والا کسی بھی فنکشن وغیرہ میں استعمال کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج مسئلہ یہ ہے کہ کیا منت کی قربانی غنی کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی کسی شخص نے یہ نظر اور منت مانی ہو کہ اگر میرا فلاں کام ہوگا تو میں اللہ کے راستے میں ایک دمبا قربان کروں گا۔ اب اس گوشت کا مصرف کون ہوگا؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر قربانی منت کی ہوگی تو اس کا مصرف صرف اور صرف فقراء حضرات ہے، وہ کسی مالدار کو دینا کسی بھی صورت میں درست اور جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ یہ ہے کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم بھائیوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قربانی نظر کی نہیں ہے، یعنی منت وغیرہ کی نہیں ہے تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج قربانی کے مسنون طریقے پر بھی بات کریں گے کہ قربانی میں مسنون طریقہ کار کیا ہے، قربانی کے آداب کیا ہے۔ تو سب سے پہلا ادب جو ہے قربانی کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان قربانی کے جانور کو کچھ عرصہ پہلے لے اور لے کر اس کو پالے، اس کی اچھی خدمت کرے تاکہ وہ اللہ کے یہاں قبولیت کے اچھے مقام پر پہنچے، اس کو اچھا درجہ ملے۔ وہ تب ہی ہوگا کہ جب اس نے خود اس پر محنت کی ہوگی، اس کو پالا ہوگا، اس سے اس کو الفت ہوئی ہوگی۔ اب اگر قربانی کے پہلے دن کہیں سے جانور خرید کر لایا،
اس کو پتہ ہی نہیں کہاں سے لایا، کدھر سے آیا اور دوسرے دن قربان کر دیا، تو اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ خود انسان جو پالے گا اس جانور میں اور اس جانور جو باہر سے لایا جائے گا اس میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے افضل طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو کچھ دن پہلے لیا جائے اور اس کی اچھی خدمت کی جائے، اس کو پالا جائے، تاکہ ہماری قربانی جو ہے اللہ کے یہاں قبولیت کے اچھے مقام پر پہنچے، یعنی اچھے طریقے سے قبول ہو اور اس پر ہم کو اجر عظیم ملے، اس پر ہم کو اجر بھی ٹھیک ٹھاک ملے۔ تو یہ تب ہی ہوگا کہ جب اس میں قربانی ہوگی۔ اسی طریقے سے مسئلہ ہے کہ مسنون طریقہ کیا ہے قربانی کرنے میں، یعنی قربانی کے جانور کو کیسے لٹائیں گے، کیا کریں گے، ذبح کون کرے گا۔ تو اس سلسلے میں جو مسنون طریقہ کار یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ قربان کیے تھے اور پھر حضرت علی کو حکم دیا تھا۔ اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ اگر انسان ذبح کرنا جانتا ہو تو اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا اس کے لیے زیادہ افضل اور بہتر ہے، لیکن اگر وہ جانتا نہیں ہے تو کسی دوسرے سے بھی ذبح کروا سکتا ہے، لیکن وہاں قربانی کے وقت اس کا موجود رہنا ضروری ہے۔ اور نیت، چونکہ قربانی اس کی ہے تو نیت اس کی ہوگی، جو اس کی نیت ہوگی تو اسی طریقے سے اس کا اجر اس کو ملے گا۔ اسی طریقے سے کہ قربانی کا جانور کس طریقے سے لٹایا جائے، افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے، لیکن اگر سہولیت اس میں نہیں ہے، اس میں کوئی مشکل ہو رہی ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے، تو پھر جس طریقے سے انسان کو سہولیت ہو، جیسے اس کو آسان لگے اس طریقے سے جانور کو لٹا کر قربانی کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کیا انسان بائیں ہاتھ سے قربان کر سکتا ہے، یعنی ذبح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خلاف سنت ہے۔ دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا یہ سنت ہے، بائیں ہاتھ سے ذبح کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ لیکن اگر دائیں ہاتھ میں کوئی عذر ہو جس عذر کی وجہ سے دائیں ہاتھ سے ذبح کرنے والا ذبح نہیں کر سکتا ہے، تو اس صورت میں اس کو گنجائش ہے کہ بائیں ہاتھ سے ذبح کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج کل کے دور میں جو مشین وغیرہ سے قربانی کی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو علماء کرام نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ مشین کے ذریعے سے ذبح کرنا یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ اس سے جہاں تک ہو سکے احتراز کیا جائے، اس سے بچا جائے، ہاتھ سے ہی ذبح کیا جائے اور ہاتھ سے ہی دوسرے کام کیے جائے، یہی افضل اور بہتر طریقہ کار ہے۔ مشین سے ذبح کرنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے انسان کوشش کرے کہ اس سے احتراز کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔